اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھرا بیان۔ رکن شورا کا مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور مجلس اجارہ کی پاکستان سطح کی مجالس سے مدنی مشورہ۔ رکن شورا کی باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں ذمہ دار اسلامی بھائی کی عیادت۔ مدینہ العلیہ احمد آباد ہند کے فیضان مدینہ میں غم خاری اجتماع کا سلسلہ۔ نگران امجدی کابینہ پیٹرول پمپس کے مالکان سے ملاقات اور ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکز مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے سلسلہ معاشرے کے ناسور میں غصے کی تباہ کریے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی اسے دور کرنے پر ابھارے۔ تو جو غصے کا عادی ہوگا، جس کے اوپر تو غصہ آ جائے گا، اب مجھے اس سے وہ غصہ آ گیا، اس نے کوئی ایسا کام کیا، اب یہ غصہ جو ہے نا مجھے اس کے بارے میں حسد میں مبتلا کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ بہتان ہے، تہمت ہے، لیکن صرف یہاں تک وہ اکتفا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وہ آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور یاد رکھو یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آپ اس سے قطع تعلق کر چکے، اس سے قطع کلامی کر چکے، اس کے بارے میں ہزار قسم کی آپ کے اندر وہ بری عادتیں پڑ گئی صرف غصے کی وجہ سے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ ساری کر کے میرا غصہ یا میری دشمنی کی کوئی آگ ٹھنڈی ہوگی، نہیں، یہ ساری کی ساری یہ وہ ہوائیں جو اس آگ کو اور بھڑکاتی۔ تو کئی دفعہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا اگلے کو کہ یہ میرے سے چڑھتا ہے، وہ وہی ترقی کے زینے چڑھ رہا ہوتا ہے، وہی اس کی شہرت بڑھ رہی ہوتی ہے، وہی اس کا نام بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگلا اس کی حسد کا شکار ہو کر، اس کے بغض کا شکار ہو کر، اس کے کینے کا شکار ہو کر زندگی بھر جلتا چلا جاتا۔ کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے، جس کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ دے دے، کیونکہ ایک شخصیت سے دشمنی ہو گئی نا، اور ایک ذات کی دشمنی کا بیج چونکہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اب اس شخص کو جس کے ساتھ تمہیں دشمنی ہو گئی، تمہیں بغض ہو گیا، اب اس شخص کو جو بھی نعمت ملے گی وہ تمہارے غصے، تمہارے غضب، تمہارے کینے اور تمہارے بغض کے اضافے کا سبب بنے گی۔ نقصان کس کا ہے؟ اسی کا جو یہ ان عادتوں میں مبتلا ہوا۔ بڑے بااخلاق کے لیے ہمارے لوگ جب غصے میں آتے ہیں اتنی ساری ان سے محرومیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک شخص کسی کو فون کر رہا تھا، اب وہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، غصہ آ گیا نا۔ جب غصہ آیا تو اب آج تک جتنی اس کے ساتھ احسانات کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ گنتی کروانے شروع کر۔ غصہ عقل ظاہر کر دیتا، بے چین بے قرار کر دیتا، انسان وہ بھولے کرتا ہے، وہ باتیں بیان کرتا ہے جس کا بعد ہوگا اسی کو ہوش نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے طلاق غصے میں ہی ہوتی، قتل غصے میں ہی ہوتا ہے، جتنے جیلوں کے اندر سزائے کاٹ رہے جا کر پوچھو ان کے پیچھے غصہ ہی نکلے گا۔ غصہ یہ کتنے گناہوں کی طرف غصہ لے کر جاتا بندے، جو صلح کے لیے جائے، جو سمجھانے کے لیے جائے، اس کو اگر غصہ آ گیا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا نا، تو بات بننے کے بجائے بات اور بگڑے گی۔ غصے کے طبی نقصانات بہت ہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو میں غصہ یہ مفید نہیں ہے۔ ہر وقت مزاج میں خرابی، جس کو غصہ آتا ہوگا نا اس کے مزاج میں ہر وقت خرابی رہے گی، بہت زیادہ جس کو غصہ آتا ہے اس کا مزاج، اب وہ بات کرنے کا بھی جی نہیں جائے گا۔ یہ غصے جس کو آ جاتا ہے نا اس کا سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس کا مزاج
زیادہ سخت ہو جاتا ہے. جب مزاج ایسا ہو جاتا ہے نا تو اس کی لوگ اصلاح کرتے ہوئے بڑے ڈرتے ہیں. مگر اب ایسی بھی غیرت نہ آ جائے کہ غصے میں آ کر بیوی کو سمجھانے کے بجائے بیوی کو قتل کر دیا. یہ بھی بتایا کہ غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیتے. اب خدا کا خوف کرو, یہ کسی غیرت آ گئی. لوٹ جاتا تب وہ بولتے لے منی لوٹ گئی, لے بچہ لوٹ گیا, پھر جا کے اس کو مناتے, وہ لوٹ جاتا ہے. ارے وہ بچے کو زیب دیتا تھا, تم تو اتنے بڑے ہو گئے ہو, سمجھدار ہو گئے ہو, سر بلوک کو پہنچ گئے ہو, تمہیں اچھا لگتا ہے کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ ماں باپ سے؟ تمہارا کام ماں باپ کو راضی کرنا ہے. الٹا ہو گیا, ماں باپ کا کام ہو گیا اولاد کو راضی کرنا. یعنی ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. یہ تو ایک اتنی بڑی اسٹوری ہے, بہت بڑی اسٹوری ہے یہ. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جات میں سے مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ اور مجلس اجارہ کی پاکستان سطح کی مجالس کا مدنی مشورہ فرمایا. اس مدنی مشورے میں اراکین شورا و نگران مجالس نے بھی شرکت فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا میں بابل اسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے بیمار ہونے پر ان کی رہائش گاہ پر جا کر عیادت فرمائی اور ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بابل اسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں قائم دارالفتہ اہل سنت کا دورہ فرمایا. اس دوران رکن شورا نے ذمہ داران سے بھی ملاقات فرمائی. الحمدللہ عز وجل. مدینہ الاولیاء احمد آباد ہند کے فیضان مدینہ میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا, جس میں نگران ہند مدنی کابینہ نے سنت بھرا بیان فرمایا. اس میں انہوں نے دنیا میں آنے والے مسائل و علام پر صبر کرتے ہوئے اللہ عز وجل کا شکر ادا کرنے کا ذہن دیا. بیان کے بعد صلاۃ الحاجت ادا کی گئی اور پھر دعا کی گئی. دعا کے بعد ہاتھوں ہاتھ باب المدینہ کراچی پاکستان سے آن لائن استخارہ کیا گیا اور مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی دیے گئے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران امجدی کابینہ نے بابل اسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیٹرول پمپس پر جا کر مالکان اور عملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے, نیز ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا بھی ذہن دیا.
اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا، کافی لوگ سیکھے ہم. اور دوسری بات یہ کہ مدنی چینل جو ہے وہ تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے قابل ہے. اس میں اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، دینی مسئلے بتائے جاتے ہیں، قرآن شریف سکھایا جاتا ہے، قرآن شریف کی تفسیر بتائی جاتی ہے. مدنی چینل کو دیکھنا نہ بھولیے، کیونکہ اس میں آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ مدنی چینل دیکھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے مدنی چینل دیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کی ترغیب دیں گے. الحمدللہ عز و جل. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں حضرت مولانا حسن الدین نظامی دعوت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا. دعوت اسلامی کے ان تمام خدمات کا جو تبلیغی، تعمیری، اصلاحی پہلوؤں پر بہت ہی قریب سے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے واسطے سے مشاہدہ کیے ہیں. میری مشاہدات میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ دعوت اسلامی معاشرے کے تمام پہلوؤں پر اور زندگی کے اور معاد کے تمام ضروریات کا احاطہ کیا ہے، اور ایک مرد مومن کے لیے اللہ کا محبوب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ غلام بننے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دوسرا چینل دور حاضر میں دیکھنے کو نہیں ہے. دعوت اسلامی کا چینل جب سے بھی یہ شروع ہوا ہے اپنی خدمات لگاتار جاری رکھا ہے، مختلف شعبوں میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین مدنی چینل ہمارے اسلاف کرام کا طرز زندگی کو اور ان کے طرز عمل کو بہت قریب سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے. اس مدنی چینل کے وساطت سے اس کی کئی ایسی جھلکیاں ہیں جو ہمیں اسلاف کرام کی زندگیوں کو کم کی جھلک دیکھنے کا موقع ہمیں نصیب ہے. پوری دنیا کے برادران اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر داروں میں سرخروئی مقصود ہے اور سنن رسول پر عمل کے ذریعے سے اللہ کے اور اس کے رسول کے مقبول و پسندیدہ بننے کی اگر خواہش ہے تو مدنی چینل کا قریب سے مشاہدہ کریں اور اپنے اندر عمل کی ترغیب پیدا کریں. اکثر و بیشتر پڑھنے سے جذبہ عمل پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ کرتے ہوئے دیکھنے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے. چنانچہ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں جو کہ بالکل اسلامی احکام کی روشنی میں یہ چینل اپنے آب و تاب کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس میں کوئی غیر شرعی باتیں دیکھنے کو آج تک نہ ملی. آج اس میں انگنت منفیاتیں پوشیدہ ہیں اور ان منفیاتوں اور فوائد سے استفادہ کرنے کا پورے عامت المسلمین کو، سارے برادران اسلام کو ایک موقع، بہترین موقع فراہم ہوا ہے. اس لیے اس کو غنیمت جاننی چاہیے اور اس سے کما حق استفادہ کرنی چاہیے. میں مدنی چینل کو جب بھی فرصت ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں تو مجھ میں بھی عمل کی ترغیب پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس مدنی چینل کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کا اور سنتوں پر عمل کرنے کا اور اللہ اور رسول کے منشے کے مطابق شریعت پر کے احکام کے مطابق جینے کا بہترین موقع مدنی چینل کے ذریعے سے فراہم ہوا ہے. اس کو ہرگز
हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुल आलिया की काविशें कोशिशें रंग लाई हैं और एक अजीम इनकलाब पैदा हो चुका है। ऐसा इनकलाब साबिक में देखने में नहीं आया था। आज घरों में दीनदारी पैदा हो गई है, बच्चों में जज्बे दीनदारी उभरता नजर आता है, बूढ़ों में भी दीन की तरफ रग़बत पैदा होती है इसी चैनल के जरिए से। इसलिए मैंने खुद अपने लख्ते जिगर को खुद इस चैनल के जरिए से इसकी हिफाजत को महसूस करते हुए मैंने इस दावत इस्लामी के काम से और उसकी सरगर्मियों से जोड़ने का इरादा कर लिया है। उम्मीद है कि मेरा लड़का जब इस 12-15 साल का ये लड़का जब शुरू से ही इस सरगर्मियों में शरीक होगा तो यकीनन उसमें बहुत सा कमाल भी पैदा होगा। हज़रत इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुल आलिया की खिदमत लायक सिताइश है और सुन्नतों को जिंदा करने में आपने जो पहल फरमाई है, खुद अमल करते हुए दूसरों को अमल की तरगीब आपने दी है, तो ये बहुत बड़ी खिदमत सुन्नत रसूल की हो रही है। मैं हजरत क़िबला को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि हजरत के काम और उनकी खिदमत को और उनकी जात को नजर बस से बचाए और दिन दुगनी रात सोग में तरक्की अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की खबरें मुलाहिजा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल देखते रहिए, ग़िबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी तेरी नूर नसीब हो।